میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستانی سیاست پر جو انتہائی پرٹربڈ اور ایک ڈسٹرب ہوئے دماغ ہو سکتے ہیں نا، جس کا دل، دماغ اور روح بھی باقاعدہ بے چینی کا شکار ہو، ان میں سر فہرست میاں نواز شریف ہے. کیونکہ میاں نواز شریف کے ساتھ پے در پے ہاتھ کیا جاتا رہا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس اور کوئی چوائس ہی کوئی نہیں تھی. عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے، حواریوں نے ایسا نکرے لگایا ہوا تھا انہیں کہ ان کے پاس اور چوائس ہی کوئی نہیں تھی. بیچارے میاں صاحب خود آخری وقت تک کہتے رہے ہیں کہ تم عمران خان کو لارجر دین لائف کر جاؤ گے اس طرح، اگر اسے الیکشن لڑنے دو تو 30 سے زیادہ سیٹیں نہیں لے گا وہ. اور بات بھی بڑی حد تک درست تھی. ایک بڑی اہم شخصیت نے اس وقت مجھے یہ بتایا تھا کہ اس وقت حالات، تب تک کچھ جنبش باقاعدہ ہوئی نہیں تھی. باجوہ صاحب پر تول رہے تھے، سلوٹ تو مار رہے تھے، لیکن اندر معاملات انہوں نے اسکرپٹ لکھ رکھا تھا، انہوں نے اور ان کے ایک دو ساتھیوں نے، خاص طور پر جو سابق DGI ہیں، ان کا جو ایک اسکرپٹ تھا وہ لکھا جا چکا تھا، اس کے اوپر مہر بھی ثبت ہو چکی تھی واشنگٹن DC سے. لیکن یہ کہ ان دنوں وہ ایک بالکل امپارشل سا ایک بڑا ایک سینئر آدمی، اس نے مجھے کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ تم دیکھ لینا، اگر یہ الیکشن میں چلا گیا عمران خان آج، تو جتنی ٹوٹل سیٹیں ہیں اتنے کینڈیڈیٹس اس کو نہیں ملیں گے. اور اگر اس کو انہوں نے ڈسرپٹ کر دیا، اس کی ٹانگ کھینچ کر معاملہ ختم کر دیا گیا، تو وہ حد سے تجاوز کر جائے گا، اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. دیکھ لیجئے وہی کچھ ہوا. ٹھیک ہے. اور نواز شریف صاحب واز فار سائٹڈ انف کہ وہ یہ چیز دیکھ رہے تھے اور انہوں نے اپنے پہلے ہی لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا. اچھا، اور فائنل گواہ موجود ہے. گورنر سرور کو میں 20 دفعہ کوٹ کر چکا ہوں. گورنر سرور نے مجھے یہ کہا تھا، گورنر ہاؤس میں کہا تھا. میں نے کہا نا کہ ڈیلے کا ہے. گورنر صاحب لیٹ کیوں کر رہے ہیں، پھر آپ کیوں نہیں کر رہے یہ سارا معاملہ؟ انہوں نے کہا کہ ایک بندہ حائل ہے ہمارے رستے میں، ایک بندہ یہ کام ہونے نہیں دے رہا. انہوں نے کہا جی کون؟ کہتے نواز شریف. میں نے کہا پھر اس کے بغیر تو پھر معاملہ آگے نہیں چلے گا. تو وہاں پر ایک اور صاحب موجود تھے، وہ زیادہ باخبر تھے. انہوں نے کہا جی ان کی سنے گا کون؟ اللہ اکبر. نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی ان کی سنے گا کون؟ تو بس پھر تو وی نو ویئر وی اسٹینڈ. اور فائنلی یہ بتائیے کہ کوئکلی، ٹائم میرے پاس کم ہے، بشریٰ بیگم کے حوالے سے پچھلے کچھ عرصے سے بڑی تنقید ہم نے سنی اور دیکھی. ان کی پارٹی کے اپنے لوگوں کی جانب سے بھی آف دا ریکارڈ ہمیں بتایا گیا کہ وہ سیاست میں آ رہی ہیں اور وہ سیاست کو لیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. پھر چہمگوئیاں چلتی رہیں کہ شاید علی امین کے ساتھ ان کا کچھ مسئلہ ہے اور وہ علی امین چاہتے ہیں. پھر یہ ہوا کہ خبریں یہ آئیں کہ عمران خان نے علی امین کو عہدے سے ہٹایا اس لیے کہ شاید عمران خان صاحب کو اس بات کا شک ہے کہ بشریٰ بیگم کی جو گرفتاری اور وہ سارا معاملہ ہوا اس میں علی امین صاحب کا ہاتھ تھا. بشریٰ بیگم کیا اتنا ڈیزرو کرتی ہیں اس لیول کا کرٹیسزم؟ جسٹیفائیڈ ہے ان کے ساتھ؟ بالکل نہیں، میں نہیں ذاتی طور پہ سمجھتا. آپ کے سوال کے 2-4 مختلف حصے ہیں، ایک ایک کر کے نا اگر اس پہ غور کیا جائے. اس کے شوہر کی پارٹی ہے، اس کا شوہر تاریخ کا سب سے پاپولر لیڈر ہے اس ملک میں. تو اگر وہ اس کی غیر موجودگی میں لیڈ کرنا چاہتی ہے، اگر کہیں اس نے کوئی رمق دکھائی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیا وہ کسی اور ملک کی شہری ہیں؟ کیا ان کے پاس ڈول نیشنلٹی ہے؟ کیا ان کے اوپر کچھ ایسے الزامات ہیں کہ وہ پبلک فگر بن ہی نہیں سکتی؟ ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو. تو کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ خود کہتی ہیں کہ میں سیاست نہیں کر سکتی کیونکہ میں سیاسی ہوں نہیں. لیکن بالکل کاؤنٹر یہ بھی ہوتا ہے آفتاب صاحب، کاؤنٹر اسٹریٹجی، کاؤنٹر آرگیومنٹ جو دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب خود کہتے تھے کہ میرا خاندان سیاست میں نہیں آئے گا اور میں موروثیت کے خلاف ہوں، تو پھر بیگم کیوں لیڈ کریں؟ اس لیے کہ خان صاحب نے کب کہا تھا کہ آپ مجھے اندر پھینک دیں گے اور بغیر کسی وجہ کے میں 550 دن وہاں پہ بیٹھا ہوا بڑے آرام سے اپنی پارٹی کو برباد ہوتے دیکھوں گا. تو کیا اس وقت اگر قاسم اور سلمان یہاں پہ ہوتے تو کیا خان الاؤ نہ کرتا انہیں کہ آپ لیڈ کریں پارٹی فرام دا فرنٹ؟ بالکل صحیح. حالات ڈیسپریٹ میئرز جو ہوتے ہیں نا،
وہ لینے پڑتے ہیں جب ڈیسپریٹ سچویشنز ہوتی ہیں. ڈیسپریٹ میجرز لینے پڑتے ہیں جب ڈیسپریٹ سچویشنز ہوتی ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے جناب آفتاب اقبال صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے پاکستان کی ٹی وی اسکرین پر آپ نے ان کو سنا دیکھا, ان کا تجزیہ سنا, اور امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پہ. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پی ٹی آئی اور حکومت کے نمائندے سے, اور جانیں گے کہ اس وقت سچویشن سیاست کی پاکستان میں ہے کیا, ان کی نظر سے ان کو کیا نظر آ رہی ہے. ایک وقفے کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان کے لکھے گئے خطوط موصول نہ ہونے کے حوالے سے آرمی کے رد عمل, پی ٹی آئی میں شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالے جانے پر دکھائی دینے والی تقسیم, اور آئی ایم ایف وفد کی چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات پر بظاہر مطمئن نظر آنے والی حکومت کے تناظر میں بننے والے منظرنامے پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں اس حصے میں ہم نے دعوت دی ہے وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے ٹریڈ اینڈ کامرس رہنما نون لیگ رانا احسان افضل صاحب, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمان پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک صاحب. السلام علیکم جی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. شاہد صاحب, اب آپ لوگوں کے حوالے سے آج کی ڈیولپمنٹ پہلی ہوئی ہے تو اس پہ میں آپ کی طرف پہلے آؤں گی کہ آپ لوگوں نے خطوط لکھے آرمی چیف کو, اور وہاں سے یہ جواب آیا کہ ہمیں تو موصول نہیں ہوئے, اور اگر موصول ہوگا بھی تو میں وزیر اعظم کو یعنی کہ انہی کی ٹیم کو میں واپس بھیج دوں گا. تو اس کے اوپر اب مجھے وہ پنجابی کا وہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ ہونا آرام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ایسا کریں کہ آپ ایک ٹویٹ کریں, ویسے ایک ٹویٹ کر دیں. مطلب اس میں کوئی ایسی چیز لکھتے اداروں کے خلاف. 5 منٹ میں اگر آپ کے پاس ٹیمیں نہ پہنچی تو میرا نام شاید خٹک نہیں ہوگا. اوپن خطوط ہے, ایسا نہیں کہ کاغذ کے اوپر یہ ہم نے کوئی چٹھی, وہ جیسے چٹھیاں پہلے لوگ بیچتے تھے, اوپن خط ہے. لکھا کیا گیا ہے اس خط میں؟ یہ لکھا گیا ہے کہ جی تحریک انصاف عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کے بیچ جو خلیج بڑھ رہی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ فوج اور عوام کے بیچ یہ خلیج اتنی بڑھ جائے کہ کل کو دوبارہ اس چیز کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے. دیکھیں ایک چیز بڑی واضح ہے, عمران خان صاحب انشاءاللہ پرائم منسٹر بنیں گے, اسی فوج کے ساتھ کام کریں گے. وہ بھی فوج کے ساتھ عمران خان صاحب کا بڑا ہی فوج کے حوالے سے واضح موقف رہا ہے کہ جی ایک مضبوط فوج جو ہے یہ اس ملک کی ضرورت ہے. جو ہماری جغرافی پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کی فوج ایک مضبوط ادارہ ہونا چاہیے. لیکن جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, جو فارم 47 کا استعمال ہوا, جو سہولت کاریاں ہوئی, جو اسٹیبلشمنٹ کا جو الیکشن میں کردار رہا, جو اسٹیبلشمنٹ نے 9 مئی کے بعد جو ان کی سہولت کاری کی, تو دیکھیں پولیٹیکل جماعتوں کو ان کے اوپر اعتراض بھی ہوتا ہے اور ہماری نظر بھی ہے. اور پاکستانی قوم باشعور قوم ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک ایک چیز کا پتہ چلتا ہے. لیکن انٹرفیئرنس ہو بھی رہی ہے, مداخلت آج بھی ہو رہی ہے, ابھی بھی ہو رہی ہے. جدھر جدھر حکومت کو ریکوائرڈ ہوتی ہے سہولت کاری کرتے ہیں. اچھا, اب لیکن اس میں جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر موصول ہوگا تو میں وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا وہ خط. اب یہ وہی وزیر اعظم ہیں کہ جن کے ساتھ آپ لوگوں نے مذاکرات ختم کر دیے. دیکھیں ہم نے لکھ دیا ہے, باقی ان کی مرضی کہ وہ کیا کرتے ہیں اس چیزوں کو. ٹھیک ہے, اب آپ کی طرف آتے ہیں. اگر وہ خط آپ لوگوں کی ٹیم کو موصول ہوتا ہے, مثال کے طور پہ پہنچ گیا, چلیں بھائی پوسٹل ایڈریس ڈالا اور وہ جو ہے وہ رجسٹرڈ, خان عباسی صاحب کہتے ہیں رجسٹرڈ پوسٹ کریں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب, تو شاید پہنچنے کی گارنٹی زیادہ ہوگی, ذرا پیسے خرچ کریں. پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو دیکھیں نا, یہ ایک خط لکھا,